بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہودی دنیا کے بڑے دھرموں میں سے ایک دھرم ہے۔ یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوموں میں سے ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 48 انبیاء اکرام کو ان کے بیچ میں بھیجا تھا، مگر خاص طور پر یہودی دھرم کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر دھرم اور مذہب کی طرح یہودی دھرم بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں اذان بھی دی جاتی ہے اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہی نہیں، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے طور طریقے اور وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام دھرم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی دھرم کے انہی عجیب و غریب طور طریقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی بتانے والے ہیں کہ یہودی دھرم میں اذان کس طرح سے دی جاتی ہے اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور ان کے روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان سب کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں روز کی 3 عبادتیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کی تو فرض عبادت ہے، جبکہ شام کی عبادت اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہودی دھرم میں یہ سب عبادتیں اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ انسان ان کو اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے نیت نہ کر لے، اور جب کوئی انسان عبادت کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس نیت کے بعد میں تمام عبادتیں اس پر واجب ہو جاتی ہیں، اور پھر ان میں اور فرض عبادتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودی دھرم میں تمام عبادتیں اپنے طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہیں، اور وہ باجماعت بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر یہودی دھرم کا ماننا ہے کہ باجماعت عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے پھر جب ان کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل قوم کو پکارتے ہیں۔ ان کی جماعت کو پورا ہونے کے لیے انہیں کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر ایک ساتھ میں ہو کر بھی یہ لوگ اپنی الگ الگ عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں بھی اذان اور نماز کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ دن میں 3 بار اذان دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے کے دن یعنی کہ شنیوار کے دن یہ لوگ ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں، جس طرح سے مسلمان جمعے کے دن خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور 5ویں خاص نماز بھی ہوتی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، جو سال میں صرف ایک ہی بار ادا کی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودی دھرم میں بھی نماز تنہا اور جماعت کے ساتھ میں ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے اسلام میں باجماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے، ویسے ہی یہودی دھرم میں بھی باجماعت نماز کو زیادہ افضل مانا گیا ہے، لیکن ان کی نماز میں اکثر اعمال کی قرأت باآواز اور ایک خاص لہجے میں کی جاتی ہے، جسے نیکن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہودی دھرم کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند اور اونچا چبوترا بھی موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کے یہودی دھرم کے عالم مجاد پڑھتے ہیں، جس کو ہم بول چال کی بھاشا میں یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی رابی کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے، جس کو بجا کر کے ارد گرد رہنے والے یہودیوں کو نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لیے پھر اس بگل کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، دین اسلام میں جب نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرح سے انہی یہودی والے طریقوں کا مشورہ دیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے کے لیے صاف صاف منع فرما دیا تھا، یعنی کہ آپ نے یہودیوں کے اس طریقے کو ناپسند فرما دیا تھا۔ دوستو، یہ تو ہوئی یہودی دھرم کی اذان کی بات۔ اب آپ کو یہودی دھرم کی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔
یاد رکھے دین اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کا نماز پڑھنے کا وقت اور طریقہ مسلمانوں کے نماز سے بہت الگ ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے نماز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی وجہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اس لیے یہ ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خدا کی تعریف کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے یہودی دھرم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یعنی کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے شفا حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح سے ہم مسلمانوں میں دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہودی دھرم کی یہ 3 نماز خاص ان کے عبادت خانوں میں ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی جس طرح سے ہم مسلمان مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے یہودی لوگ بھی مسلمانوں کی طرح جب اپنی عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں، لیکن ان کا وضو مسلمانوں کے وضو سے بہت زیادہ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ دراصل یہودیوں کے وضو میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کا لوٹا، جس کے بغیر ان کا وضو بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہودی سب سے پہلے اپنے اس لوٹے میں پانی بھرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ اپنا وضو کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی طرح نہ ہی اپنا منہ دھوتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیروں کو دھوتے ہیں اور نہ ہی سر کا مسح کرتے ہیں، بلکہ ان کا وضو کرنے کا طریقہ عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ یہودی لوگ اپنے لوٹے سے پانی لے کر اپنے ہاتھ کو 3 بار دھوتے ہیں اور پھر دوسرے ہاتھ کو بھی 3 بار دھوتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر اپنے دل میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد یہودی پھر اپنی عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر تورات کا عالم ہوتا ہے جس کو راب بھی کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر نماز پڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے دن یعنی کہ شنیوار کے دن ان کا بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے، جن میں تمام اسرائیلی مرد اور عورت شرکت کرتے ہیں۔ پھر اسے تورات کو بلند اور اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہودی اپنی نمازوں میں بلند آواز اور خوبصورت آواز اور لیک کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران یہودی کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرتے ہیں، کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگ جاتے ہیں تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، پھر کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے دوران یہودی اپنا رخ یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کی طرف رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں یہودیوں کے روزے کے بارے میں، یعنی کہ یہودی دھرم کے لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ یاد رکھے روزوں کا تصور بھی کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی دھرم میں 2 روزے فرض ہیں، جن میں یوم کفارہ اور تشباؤ کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزے غروب آفتاب سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے، اور اس کا فاصلہ تقریباً 24 یا 25 یا 26 گھنٹے تک کا ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے اور چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن لگانے یا پھر تیل یا پرفیوم روزے میں استعمال کرنے کی بھی مناہی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سب کام روزے کی حالت میں یہودی دھرم میں نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہودی دھرم میں ان روزوں کے علاوہ 4 اور روزے بھی ہوتے ہیں جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہودی دھرم میں کچھ اور بھی طرح کے روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ یہودی دھرم میں اگر کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی والے دن اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر اور اچھی طرح سے گزارنے کے لیے دلہا اور دلہن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے تھے اور پھر 40 دنوں کے بعد میں پیر کے دن وہ واپس آئے تھے۔ سیدنا سلیمانی ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی پہاڑی پر 40 دن
بھوک اور پیاس سے گزارے تھے۔ اسی لیے عام طور پر یہودی دھرم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر ہر حال میں فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، جس کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 خاص احکامات نازل ہوئے تھے، اسی لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جانکاری پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔